السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب الحیاء من الایمان، کہ شرم و حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ اس کے تحت روایت ذکر کی سالم بن عبداللہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار شخص کے پاس سے گزرے۔ اس حال میں کو اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انصار سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں یعیذ اخاہ فی الحیا، اس بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے واعظ یعنی کہ وہ جو نصیحت کر رہا تھا اس کے بارے میں اس کے بھائی کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ اپنے بھائی سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ حیا چھوڑ دو، تم حیا کی وجہ سے اپنا حق بھی نہیں مانگتے۔ تو یہ بات وہ بھائی کہہ رہا تھا، لیکن ایسا حیا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وعظ سے مراد خیر خواہی کرنا اور تخفیف و تذکیر کرنا ہے، یعنی کہ معاملے میں کمی کرنا یا کسی کو نصیحت کرنا، تذکیر کرنا، اچھے کام کی دعوت دینا، یہ مراد ہے۔ اور فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا انسان کی ایک ایسی خصلت ہے جب انسان سے کوئی عیب ناک حرکت سرزد ہو جائے تو حیا کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، ایک غم زدہ سا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے چہرے کے اوپر جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اس کو بھی علماء و فقہا نے حیا سے تعبیر کیا ہے۔ بعض اوقات بچوں میں بھی حیا ہوتا ہے، لیکن بچوں کے اندر جو ایک حیا کی کیٹیگری ہے موجود ہے اس کو شرعی حیا نہیں کہا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے حیا کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی خصلت موجود ہو، ایسی صفت موجود ہو جس کی وجہ سے انسان برا کام کرتے وقت رک جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی تعریف کو علماء و فقہا نے راجح اور درست قرار دیا ہے۔ یہی حیا کی جامع اور صحیح تعریف ہے۔ اب حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ حیا کی پہلی قسم وہ حیا ہے جو فطری ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ہی حیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کرتا ہے بہت سی خصلتیں، بہت سی صفتیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو عطا کی ہیں، یعنی کہ اچھے کاموں سے رکنا، اچھے کاموں سے طرف جانا اور برے کاموں کی نفرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے فطری طور پر۔ بندہ اس سے باز نہ آئے یہ الگ بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے کہ کچھ کاموں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی ڈال دیا ہے۔ تو فطری طور پر انسان اچھے برے کی تمیز کرنا جانتا ہے، اچھے برے غلط اور صحیح کو پہچانتا ہے۔ فطری طور پر انسان جانتا ہے کہ میرے حق کیا ہیں، اور یعنی کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتے ہیں۔ اور دوسری قسم کسبی ہے، یعنی کہ جس کو انسان خود کریٹ کرتا ہے۔ مثلاً ایک بندہ جو ہے اس کے اندر نارملی حیا ہے، جیسے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ اور کسبی حیا یہ ہے کہ جس کو انسان اپنے اعمال کے ذریعے، مطلب ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا ہے، روزے رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی کہ تمام اعمال کی پابندیاں
اور وہ تمام اعمال کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال اور اس کے حیا میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ مزید ایک حیا کی جو ہے وہ قوت پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ انسان کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ اب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کی جو ایک صفت ہے یہ انسان کی فطری نہیں ہے، یہ اپنے اعمال سے انسان کریٹ کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان مزید نیک اعمال کرتا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا کا پہلو مزید غالب ہوتا جائے گا۔ تو یہ دو قسمیں فقہا نے ذکر کی ہیں، یعنی کہ حیا کو بھی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حیا شریعت کے خلاف ہر اس کام کو روکتا ہے جو شریعت کے اوپر جو ہے وہ حرف آنے دے، اور اس سے نہ رکنے والا جو شخص ہوتا ہے، یعنی کہ شریعت کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے، شریعت کے احکام کے حکم کے اوپر کسی کے اوپر حرف آ رہا ہے، یعنی کہ شریعت کا مسئلہ ایک سائڈ پہ ہے اور دوسری طرف وہ مسئلہ ہے، تو اس سے روکتا ہے، تو یہ اس کی شرم و حیا کا بھی ایک پہلو ہے۔ اگر نہیں روکتے تو اس کو علماء نے فاسق و فاجر کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ تو یہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی حیا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، جیسا کہ حرام سے حیا کرنا، اور کبھی مستحب ہوتا ہے جیسے کہ مکروہ سے حیا کرنا، اور کبھی اس کا تعلق مباح سے بھی ہوتا ہے، وہ حیا مباح ہوگا، یعنی کہ مختلف قسمیں ہیں اس کی حیا کی، تو اس کو مختلف اقسام میں علماء نے تعبیر کیا ہے۔ کبھی یہ ضروری ہوتا ہے، کبھی یہ مستحب ہوتا ہے، کبھی یہ مباح کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ تینوں اقسام میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ الحیاء من الایمان، تینوں میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ حیا من الایمان ہوگا۔ اور حیا کی دو جو میں نے قسمیں بتائی ہیں، فطری اور کسبی، ان میں سے بھی کوئی بھی ہوگا تو بھی الحیاء من الایمان ہوگا۔ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت حیا ہے۔ اب یہ حیا دونوں میں اتم درجے کا موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر شرم و حیا جو ہے یہ اتم درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ مردوں کے حیا کی کیٹیگری اور ہے، عورتوں کے شرم و حیا کی کیٹیگری اور ہے۔ اگر وہ ایکولنس اس کے اندر چاہیں گی تو پھر یہ خلط ملط معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے، اسلام نے عورتوں کو ایک الگ احکامات دے کر ان کے حیا کا ایک پیمانہ الگ مقرر کر دیا ہے۔ اور جہاں تک یہ میں نے بات کی ہے یہ ایک عمومی طور پر ہے، لیکن جزوی طور پر مرد و عورت کے حیا کو الگ الگ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور عورت کے اندر جو حیا ہے وہ میں نے کہا ہے کہ وہ اتم درجے کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی عورت کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو وہ عورت عند اللہ کی بندی، مقربہ بندی نہیں ہے بلکہ گناہ گار بندی ٹھہرے گی۔ تو اس لیے عورتوں کو میسیج ہے کہ ان کے شرم و حیا کا جو ایک لیول ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، ہائی لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کے فتن سے بھی عورتیں بچ سکیں اور اپنی عزت بھی محفوظ رکھ سکیں اور اللہ کے ہاں بھی اپنا مقام بنا سکیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ حیا جیسی صفت ہمیں پیدا کرنے کی، اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، اور جتنی بھی ایمان کی خصلتیں ہیں اللہ ان کو بھی ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔